خطرناک اژدہا۔ حلب میں ایک موچی حاکم بن بیٹھا تھا۔ اس کا نام حادث تھا۔ اس شخص نے آہستہ آہستہ اپنی حیثیت بڑھائی، دولت جمع کی، اور پھر اس دولت کے بلبوتے پر بدماشوں اور اچکوں کا ایک گروہ تیار کر کے حلب کے بادشاہ کے محل میں گھس گیا، بادشاہ کو قید میں ڈالا اور خود اس کے تخت پر قبضہ جما لیا۔ کارن نے حادث کے پاس پہنچ کر نوشیروان کے خط کی نقل دی اور کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ جو شخص حمزہ کو موت کے گھاٹ اتارے گا اس کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ حادث یہ سن کر خوش ہوا اور اکڑ کر کہنے لگا، میری چلاکی اور عیاری کے سامنے ایک حمزہ تو کیا، 10 بھی آ جائیں تو سب کو ایسی جگہ ماروں کہ پانی بھی نہ ملے۔ ہاں، حمزہ کو اس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، کارن نے کہا۔ لڑائی کے میدان میں اس پر قابو پانا ممکن نہیں۔ لڑائی بھڑائی سے تو میں خود بھی ڈرتا ہوں، حادث نے کہا۔ میں تو ذات کا موچی ہوں، میرے باپ دادا ساری عمر جوتیاں گاڑتے رہے، ہم لوگ تیر تلوار کو کیا جانے۔ ہاں، عیاری کے میدان میں حمزہ کو زیر کرنے کی تدبیر میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ اگر حرج نہ ہو تو اس خادم کو بھی ان تدبیروں سے آگاہ فرمائیں، کارن نے کہا۔ ایک تدبیر یہ ہے کہ میں ظاہر میں امیر حمزہ کی اطاعت کروں گا، پھر ان سے کہوں گا کہ مجھے چگان کھیلنے کا بڑا شوق ہے، بڑے بڑے کھلاڑیوں کو ہرا چکا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ کھیلیے۔ میدان کے ایک سرے پر میں نے خاصا گہرا کنواں بنوا رکھا ہے، اس کنویں کے اندر برچیاں گڑی ہوئی ہیں، کنویں کو نظر سے بچانے کے لیے اس کے قریب جھاڑیاں کھڑی کر دی ہیں۔ امیر حمزہ سے کہا جائے گا کہ جو شاہ سوار اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر ان جھاڑیوں کو پھلانگ جائے گا وہی بازی جیتے گا۔ مجھے یقین ہے کہ حمزہ اپنے گھوڑے سمیت کنویں کے اندر جا گرے گا۔ یہ انوکھی تدبیر سن کر کارن اش اش کر اٹھا۔ تیسرے دن حادث نے سنا کہ امیر حمزہ کا لشکر آن پہنچا۔ اس مکار نے فوراً امیر حمزہ کی خدمت میں چند بیش قیمت تحفے روانہ کیے اور پیغام بھجوایا کہ میں آپ کی اطاعت قبول کرتا ہوں۔ اگلے روز وہ خود امیر حمزہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایسی خوش اخلاقی اور فرما برداری کے ساتھ پیش آیا کہ امیر خوش ہو گئے۔ حادث نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، حضور، اگر غلام کی درخواست قبول ہو تو شہر میں تشریف لے چلیں، لوگ آپ کی زیارت کے لیے بے چین ہیں۔ امیر حمزہ اپنے دوستوں سمیت حلب میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ شہر دلہن کی طرح سجا ہوا ہے، جا بجا محرابیں اور آرائشی دروازے بنائے گئے ہیں، گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کا ہجوم ہے۔ امیر حمزہ کی سواری پر پھولوں کی بارش کی گئی اور فوجی سپاہیوں نے طرح طرح کے کرتبوں اور کھیل تماشوں کا مظاہرہ کیا۔ حادث نے اپنے محل میں امیر حمزہ کی عظیم الشان دعوت کی، قسم قسم کے کھانے پکوائے۔ آدھی پہلوان نے دیگیں کی دیگیں صاف کر دی اور پھر بھی بھوکا رہ جانے کی شکایت کرتا رہا۔ آخر حادث نے اسے خوش کرنے کے لیے ایک بڑے اونٹ کو ذبح کروا کے بھنوایا اور آدھی کو اس کے سامنے بٹھا دیا۔ آدھی نے ایک لمبا سا چاقو اٹھایا اور اونٹ کو ادھیڑ ادھیڑ کر ہڑپنے لگا۔ اس انسانی دیو کا تماشا دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ حادث دل ہی دل میں لرز رہا تھا کہ یہ آدمی ہے یا کوئی جن۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص چند دن یہاں رہا تو شہر کے سب آدمی بھوکے مر جائیں گے۔ حادث نے 3 دن تک امیر حمزہ کی ضیافت کی اور دل کھول کر روپیہ خرچ کیا۔ امیر اس کی مہمان نوازی سے بے حد خوش تھے اور اسے اپنا بھائی بنا لیا تھا، لیکن یہ موذی انہیں مارنے کے لیے اندر ہی اندر سامان تیار کر رہا تھا۔ چوتھے دن حادث امیر حمزہ کے سامنے پہنچا اور چوگان کھیلنے کا قصہ چھیڑ دیا۔ اس نے اپنی اس قدر تعریفیں کی کہ امیر حمزہ ضبط نہ کر سکے اور بولے، حادث بھائی، اتنی ڈینگے مارنے سے کیا فائدہ؟ گیند موجود ہے اور میدان بھی دور نہیں، آؤ آج تم سے 2 ہاتھ ہو جائے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے حضور والا کہ آپ کے ساتھ چگان کھیلنے کا موقع ملا۔ حادث نے عاجزی سے دانت نکال کر کہا،
پھر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ میدان درست کیا جائے۔ وہاں کیا دیر تھی، حادث نے سب انتظام پہلے ہی سے کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑے پر سوار ہاتھ میں چوگان بلہ لیے آن پہنچا۔ امیر حمزہ نے عمروں کے مشورے سے پیغمبروں کے ہتھیار بدن پر سجائے اور سیاہ قطاس پر سوار ہو کر چلے۔ حادث نے کہا، اے امیر، پہلے آپ اپنا چوگان گیند پر لگائیں۔ پہل کرنا میرا اصول نہیں، تم کھیل شروع کرو، امیر حمزہ نے جواب دیا۔ تب حادث ادا بجا لایا اور گیند لے کر چلا۔ امیر حمزہ نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا اور گیند اس سے چھین لی۔ دیر تک اسی طرح بھاگ دوڑ ہوتی رہی۔ گیند کبھی حادث کے پاس آ جاتی اور کبھی امیر حمزہ کے پاس۔ آخر حادث نے اپنا گھوڑا اس رخ پر ڈال دیا جس رخ پر وہ کنواں جھاڑیوں کے پیچھے منہ پھاڑے موجود تھا۔ مکار حادث تو ہلکا سا چکر کاٹ کر مڑ گیا، مگر امیر حمزہ نے اپنا گھوڑا روکنا مناسب نہ سمجھا۔ اپنے آگے اونچی جھاڑیاں دیکھ کر گھوڑے نے رکنا چاہا، لیکن امیر حمزہ نے صالح علیہ السلام نبی کا چابک اس کی ٹانگ پر مارا۔ گھوڑے نے زبردست چھلانگ لگائی اور جھاڑیوں کو پار کر گیا، مگر اس کے پچھلے پاؤں کنویں کے منڈیر سے ٹکرائے اور وہ آدھا کنویں کے اندر اور آدھا باہر رہ گیا۔ امیر حمزہ اچھل کر پرے جا گرے۔ حادث نے جب امیر حمزہ کو گھوڑے کی پیٹھ پر نہ دیکھا تو اسی وقت اس نے اپنے لشکر کو اشارہ کر دیا کہ حملہ کر دو۔ اس کے 30,000 سپاہی آنن فانن امیر حمزہ کے لشکر پر آن گرے، لیکن لندھور، سلطان بخت مغربی، عادی پہلوان اور مقبل وفادار جیسے بہادروں کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ گئی، اور چند لمحوں کے اندر اندر حادث کی آدھی فوج خاک اور خون میں لتھڑ گئی۔ امیر حمزہ اچھل کر زمین پر گر پڑے تھے۔ اب جب وہ اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کارن کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور خوب خوش ہو رہا ہے۔ امیر حمزہ اس کی شکل دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ سب کیا دھرا اسی بدماش کا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو نکالا اور کارن کے پیچھے لپکے۔ وہ بھاگا، مگر بچ کر کہاں جاتا۔ حمزہ نے اسے پکڑ کر سر سے اونچا کیا اور ایک چٹان پر مارنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے گڑ گڑا کر کہا، اے حمزہ، اگر تو میری جان بخش دے تو میں 3 چیزیں ایسی دوں گا کہ نوشیروان کی سرکار میں بھی نہ نکلیں۔ بہت اچھا، میں نے تجھے چھوڑا، لا وہ چیزیں نکال، امیر نے کہا۔ کارن نے ایک خنجر نکالا جس کے دستے پر بہت سے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگا، یہ خنجر تیمورس دیوبند کا ہے، کئی پشتوں سے ہمارے خاندان میں چلا آتا ہے، اب آپ کی نظر ہے۔ اس کے بعد کارن نے ایک بازو بند امیر حمزہ کو دیا جس میں 12 لال شبے چراغ لگے ہوئے تھے اور ہر لال کبوتر کے انڈے کے برابر تھا۔ ان کی چمک دمک اتنی تھی کہ آنکھ نہ ٹھہرتی تھی۔ تیسری چیز کہاں ہے؟ امیر حمزہ نے کہا، یاد رکھ، اگر دھوکہ دے گا تو اپنا کول توڑ کر تجھے کتے کی موت ماروں گا۔ تیسری چیز ایک خزانہ ہے جو سامنے پہاڑ کے غار میں دبا ہوا ہے، کارن نے کہا۔ اتنے میں عمر و عیار امیر حمزہ کی تلاش میں وہاں آ پہنچا۔ انہوں نے کارن کے ہاتھ پیر باندھ کر عمروں کے حوالے کیا اور کہہ دیا کہ خزانہ مل جائے تو اسے چھوڑ دینا، ورنہ جو تمہارا جی چاہے وہ سلوک اس سے کرنا۔ خزانے کا ذکر سن کر عمروں کے منہ میں پانی بھر آیا، بے حد خوش ہوا۔ کارن کے سر پر ڈھول بجا کر بولا، چل بے جلدی بتا وہ خزانہ کہاں ہے۔ کارن نے کئی گھنٹے تک عمروں کو پہاڑوں اور غاروں میں پھرایا اور خوب پریشان کیا، کبھی کہیں مٹی کھودتا کبھی کہیں۔ آخر عمروں تنگ آ گیا، کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے تو میرے ساتھ مکاری کر رہا ہے، خزانے کا تجھے کچھ علم نہیں۔ اتنی مہلت سے فائدہ اٹھا کر کارن نے اپنے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسی ڈھیلی کر لی تھی۔ اس کے بعد اچانک اس نے پھندا نکال پھینکا اور ایک جانب بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوڑنے میں بھلا عمروں کا کیا مقابلہ کرتا۔ پلک جھپکتے میں عمروں نے اسے اس طرح جا دبوچا جس طرح بھوکا چیتا ہرن کو دبوچ لیتا ہے۔ کارن نے عمروں سے زور آزمائی شروع کی، مگر عمروں نے اپنا خنجر اس زور سے اس کی چھاتی میں مارا کہ دستے تک سینے میں اتر گیا۔ کارن نے ایک بھیانک چیخ ماری اور ریت پر گر کر ٹھنڈا ہو گیا۔
عمرو وہاں سے اپنے لشکر میں آیا اور کارن کے مارے جانے کی اطلاع امیر حمزہ کو دی۔ امیر حمزہ نے حادث کو قتل کر کے حالب کے بادشاہ کو قید سے آزاد کیا اور اسے دوبارہ شہر کا حاکم بنایا۔ پھر وہ ملک یونان کی جانب روانہ ہوئے۔ یونان کے بادشاہ کا نام فریدو شاہ تھا۔ اسے خبر بھی نہ تھی کہ امیر حمزہ اپنی فوج لے کر یوں آ جائیں گے۔ کارن کو فریدو شاہ تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا، ورنہ وہ ضرور اسے بھی بہکاتا۔ فریدو شاہ نے جب امیر حمزہ کے آنے کی خبر سنی تو شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اور حیران ہو کر کہنے لگا، کیوں صاحب، مجھ سے ایسا کون سا قصور ہوا ہے کہ نوشیروہ نے آپ کو میرے ملک پر چڑھائی کا حکم دیا؟ آپ نے خراج ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ اب یا تو خراج ادا کیجیے ورنہ میدان جنگ میں ہمارا آپ کا فیصلہ ہوگا۔ فریدو شاہ نے امیر حمزہ کی یہ بات سنی تو ہنسا اور بولا، میں نے خراج ادا کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا، یہ تو افواہ کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، میں تو نوشیروہ کا وفادار ہوں۔ تب امیر حمزہ نے اسے ساری داستان کہہ سنائی۔ فریدو شاہ کہنے لگا، افسوس کہ نوشیروہ جیسا عادل اور عظیم بادشاہ آپ کے ساتھ ایسی دھوکہ بازی کرے۔ دراصل اس کے وزیروں میں ایک وزیر بختک نام کا ایسا شیطان ہے کہ ہمیشہ نت نئے شرارتیں کرتا ہے، یہ آگ بھی اسی کی لگائی ہوئی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ شہزادی مہر نگار کی شادی آپ سے ہو۔ بہرحال آپ میرے مہمان ہیں، مجھ سے جو خدمت ممکن ہے کروں گا، لیکن ایک درخواست آپ سے کرتا ہوں، امید ہے آپ منظور فرمائیں گے۔ کہیے۔ میں ہر طرح حاضر ہوں، امیر حمزہ نے کہا۔ جنوب کی جانب شہر سے کوئی 10 کوس دور ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر ایک خوفناک اژدہا رہتا ہے، اب تک نہ جانے کتنے آدمیوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ اس کو مارنے کے سینکڑوں جتن کیے گئے لیکن وہ کسی طرح نہ مر سکا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور جو چیز بھی ان شعلوں کے زد میں آ جاتی ہے جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس اژدہے کو مار سکیں تو نہ صرف مجھ پر بلکہ میری تمام رعایا پر آپ کا احسان ہوگا۔ یہ سن کر امیر حمزہ کہنے لگے، فریدو شاہ، تم غم نہ کرو، خدا نے چاہا تو ہم تمہیں اس بلا سے نجات دلا دیں گے۔ اگلے روز امیر حمزہ نے عمرو عیار کو اپنے ساتھ لیا اور پہاڑ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستہ نہایت دشوار تھا، جا بجا گھنی جھاڑیاں تھیں جن میں کئی انچ لمبے کانٹے تھے، زمین پتھریلی اور خشک تھی اور میلوں تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس پہاڑ کے ارد گرد ایک بڑا سا جنگل تھا جس کے درخت کالے اور جھلسے ہوئے تھے۔ امیر حمزہ سمجھ گئے یہ درخت اسی اژدہے کے منہ سے نکلنے والی آگ سے جلے ہیں۔ انہوں نے عمرو عیار کو ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ جانے کا اشارہ کیا اور خود اژدہے کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ تھوڑے فاصلے پر سیاہ رنگ کا ایک اونچا ٹیلا سا دکھائی دیا۔ غور سے دیکھا تو یہی وہ موذی اژدہا تھا جو کنڈلی مارے سو رہا تھا۔ امیر حمزہ نے اپنی کمان میں تیر چڑھایا اور اس کی آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چلا دیا۔ تیر سنسناتا ہوا اژدہے کی آنکھ پر جا کر لگا۔ اژدہے نے اوپر منہ اٹھا کر اس زور سے پھنکار ماری کہ آگ کے شعلے دور تک گئے اور پوری فضا کو جھلسا دیا۔ ان شعلوں کی گرمی اتنی تھی کہ امیر حمزہ بھی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ پھر انہوں نے ایک اور تیر چلا کر اژدہے کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دی۔ اب اژدہے کی غصے کی انتہا نہ رہی، اس کے منہ سے شعلوں کے ساتھ ساتھ نہایت ڈراؤنی آوازیں بھی نکل رہی تھیں اور وہ ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ امیر حمزہ نے اطمینان سے تلوار نکالی اور اژدہے کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد شہر میں آئے اور فریدو شاہ کو خبر کی۔ اژدہے کے مارے جانے کی خبر جس نے سنی خوشی سے اچھل پڑا اور ہزاروں لوگ اسے دیکھنے کے لیے پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ فریدو شاہ نے کئی روز تک امیر حمزہ کو اپنے ہاں مہمان رکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے اس عرب نوجوان سے محبت ہو گئی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی صورت نکلے کہ امیر حمزہ اسی کے ہو جائیں۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک انوکھی تدبیر آئی۔ اس نے فیصلہ کیا
کہ وہ اپنی بیٹی شہزادی مریم کی شادی امیر حمزہ سے کر دے گا۔ اس نے اپنے بھائی کو بلا کر یہ بات بتائی اور اسے امیر حمزہ کے پاس بھیجا۔ فریدو شاہ کے بھائی نے جب امیر حمزہ کو شہزادی مریم سے شادی کا پیغام دیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں شہزادی مہر نگار سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں۔